اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا جد الحسن والحسین وعلی آلک و اصحابک یا مولانا و مولا الثقلین۔ میں تمام حضرات کو یہاں جس استقامت کے ساتھ آپ شب و روز گزار رہے ہیں، کم و بیش 10 دن یہاں آپ لوگوں نے گزارے، اپنے حق کی خاطر راتیں بھی آپ کی یہاں گزرتی رہی، آپ کے دن بھی یہاں گزرتے رہے۔ میں آپ کی اس استقامت کو سلام پیش کرتا ہوں۔ یاد رکھیں، اپنے حق کے لیے میدان میں آنا، اپنے حق کے لیے لڑنا، یہ ایمانی تقاضا ہے۔ جب بندہ اپنے حق کے لیے میدان میں آ جاتا ہے، اس کو قرآن بھی بیان کرتا ہے کہ تم اپنے حق کی آواز کو اٹھایا کرو جب تم پر ظلم کیا جائے۔ اللہ قرآن کے اندر اعلان فرماتا ہے، فرمایا رب اس بات کو پسند نہیں کرتا ہے، لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ رب فرماتا ہے میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ کوئی ایسی بات اعلانیہ طور پہ کرے جو رب کو پسند نہیں ہے، جو ایسی غلط بات اعلانیہ طور پہ کرے جو رب کہتا ہے مجھے پسند نہیں ہے۔ فرمایا الا من ظلم، لیکن وہ بندہ اپنی بات کو برملا کر سکتا ہے، وہ اپنی بات کو میدان لگا کر سکتا ہے۔ الا من ظلم، جس پر ظلم کیا گیا ہو۔ فرمایا جس پر ظلم کیا گیا ہو وہ اپنی بات کو میدان لگا کر سکتا ہے، وہ اپنی بات کو برملا کر سکتا ہے۔ کیوں؟ اس پر ظلم کیا گیا ہے۔ اور جو مسلمان ہوتے ہیں، جو ایمان والے ہوتے ہیں، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا مسلمان جو ہوتا ہے مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، مسلمان کا یہ حق نہیں ہے کہ وہ دوسرے مسلمان پر ظلم کرے۔ فرمایا مسلمان پہ ظلم کر ہی نہیں سکتا ہے۔ اس لیے فرمایا جس پر ظلم کیا جائے وہ اپنی آواز کو اٹھائے، وہ اپنی للکار کو اٹھائے، وہ میدان ہو پھر بھی بولے، وہ جھاڑی میں ہو پھر بھی بولے، وہ ظاہر میں ہو پھر بھی بولے، وہ میدان سجا کر پھر بھی بولے۔ اسے چاہیے کہ وہ اپنے حق کے لیے لڑے۔ آج آپ لوگ اسی اپنے حق کے لیے جو ہم پر ظلم کیا جا رہا ہے، جو ہمارے ان مکانات پر جو ہم نے بنائے، ان لوگوں نے بنائے، جو ہمارے بھائیوں نے بنائے، آج ان پر جو ظلم کیا جا رہا ہے انہیں ان کا معاوضہ نہیں دیا جا رہا۔ اس علاقے کی جو کمیٹی ہے میں ان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اس دھرنے سے پہلے بھی ان کی بڑی کاوشیں ہیں، وہ بڑی محنتیں کرتے رہے، وہ ڈی سی صاحب تک جاتے رہے، وہ بڑے ضلعی انتظامیہ تک جاتے رہے، ان لوگوں کے حق کے لیے لڑتے رہے، لیکن بالآخر جب معاملہ حل نہ ہوا آپ لوگوں کو پھر بلایا، پھر کہا اب سڑکوں پہ آ جاؤ، اب تم دھرنا لگا لو، اپنے حق کے لیے یہاں آ کر بیٹھ جاؤ۔ کیوں؟ کہ تمہارا حق تمہیں نہیں دیا جا رہا ہے۔ میں انتظامیہ سے بھی یہ اپیل کرتا ہوں، یہ لوگ اس روزے کی حالت میں اپنے شب و روز اس میدان میں گزار رہے ہیں، اپنے شب و روز سڑکوں پہ گزار رہے ہیں۔ تم تو آرام کی نیند ٹھنڈے اے سی لگا کر بستر کے اندر سو رہے ہو، لیکن یہ لوگ اپنا حق لینے کے لیے آج میدان میں آئے ہوئے ہیں۔ میں انتظامیہ سے بھی یہ اپیل کرتا ہوں کہ ان لوگوں کو ان کا حق دیا جائے، کیونکہ اپنے حق کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ناحق نہیں ہے۔ اگر تم سمجھتے ہو یہ ناحق ہیں، آج ان کے پاس نہ ڈی سی صاحب آتا ہے، نہ ضلعی انتظامیہ کا کوئی صدر آتا ہے، اگر کوئی آتا بھی ہے ان کی بات کو سن کر دوسرے کان سے نکال دیتا ہے۔ لہٰذا ان کی بات کو سنا جائے اور اس پر عمل بھی کیا جائے، نہیں تو ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ انتظامیہ کے کارکنان بھی یہاں پہ موجود ہیں اور اپنے علاقے کی کمیٹی کے ممبران بھی یہاں پہ موجود ہیں۔ یہ کئی دنوں سے یہاں پر یہ جم کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ جو استقامت ان کی ہے یہ ہو سکتا ہے پورا مہینہ رمضان کا جو ہے یہ سڑکوں پہ گزار دیں گے۔ ہو سکتا ہے ان کے اس بیٹھنے کی وجہ سے علاقے کا امن بھی خراب ہو سکتا ہے، ان کے اپنے اس حق کو نہ ملنے کی وجہ سے علاقے کا امن برباد بھی ہو سکتا ہے۔ یہ آواز پھر مساجد اور ممبر پر بھی گونج سکتی ہے۔ جب یہ آواز ان کی حق کی آواز مساجد پر گونج جائے گی، جب مساجد کے ممبروں پر ان کی آواز اٹھنے لگ جائے گی، یقین جانے پھر ایسا نہیں ہو سکتا کہ ان کو ان کا حق مل کر نہ رہے۔ ابھی یہ اپیل کی جاتی ہے کہ ان کو ان کا حق ادا کیا جائے۔ شاعر کہتا ہے کہ لشکر بھی تمہارا ہے، سردار بھی تمہارے ہیں، لشکر بھی تمہارا ہے، سردار
بھی تمہارے ہیں، تم جھوٹ کو سچ لکھ لو، فرمایا اخبار بھی تمہارے ہیں۔ یہ تمہاری اس وقت تمہارے اختیار میں ہے، تم جو کرنا چاہو کر سکتے ہو، لیکن ظلم کا بدلہ جو ہوتا ہے وہ مظلوم کو مل کر لیتا ہے۔ مظلوم کے حق میں اٹھنے والے کو ان کا رب جزا دیتا ہے، اور جو اپنے حق کی آواز اٹھاتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کو ان کا حق پہنچا دیتا ہے۔ دوستو، آج جس طرح ہم لوگ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم تو اپنے حق کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آج اسی طرح پورے پاکستان کے اندر، کراچی سے لے کر پورے پاکستان کے اندر، پنڈی کے اندر، فیصل آباد کے اندر، لاہور کے اندر ناموس ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے والے اس فرانس کے سفیر کو نکالنے کے لیے جس ملک کے اندر ہمارے اور آپ کے نبی رحمت کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شان میں گستاخانہ خاکے بنائے گئے، اس سفیر کو نکالنے کے لیے آج غلامان مصطفیٰ سڑکوں پہ ہیں۔ یہ ایمانی تقاضا ہے، ہم اپنے حق کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ آج یہ بات کرنا بھی میں ضروری سمجھتا ہوں کہ ہمارا یہاں جمع ہونا اس بات کی بھی دلیل ہے کہ آج اس مجمع کے اندر میں اس بات کو کرنا بھی لازمی سمجھتا ہوں، جس طرح پورے ملک کے اندر تحفظ ناموس رسالت کی خاطر عاشقان مصطفیٰ سڑکوں پہ نکلے ہوئے ہیں۔ آج 4 روز سے ان پر شیلنگ کی جا رہی ہے، حکومت کی طرف سے ان پر ظلم و بربریت کی جا رہی ہے، انہیں گولیاں ماری جا رہی ہیں، ان پر شیلنگ برسائی جا رہی ہے، لیکن عاشقان مصطفیٰ اس جذبے کے ساتھ دل کے اندر محبت مصطفیٰ بسائے ہوئے آج سڑکوں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کی یہی للکار ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ قلم تیرے ہیں۔ آج خادم حسین رضوی ہمیں یہ درس دے کر چلے گئے کہ جب بھی تحفظ ناموس رسالت کے متعلق کوئی بات آ جائے، جب ہمارے نبی کے بارے میں کوئی گستاخانہ بات آ جائے تو ہمیں گھروں میں نہیں بیٹھنا چاہیے، ہمیں اپنی زبانیں بھی کھول لینی چاہیے اور اپنے علاقے میں نکل کر ہمیں بتا دینا چاہیے کہ ہم تحفظ ناموس رسالت کی خاطر اپنی جانیں بھی دے سکتے ہیں اور جانیں لے بھی سکتے ہیں۔ آج تحفظ ناموس رسالت کی خاطر لبیک کے تمام کارکنان روڈوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، عاشقان مصطفیٰ سارے روڈوں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ یہ ایمانی تقاضا ہے، مصطفیٰ کی ناموس پر پہرا دینا یہ ایمانی تقاضا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ہمیں یہ درس دیا ہے، جب بھی تحفظ ناموس رسالت کی بات آئے، چاہے تمہارا باپ ہو، چاہے تمہارا بھائی ہو، تمہارا بیٹا ہو، کوئی بھی ہو، اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے۔ تحفظ ناموس رسالت کی خاطر فرمایا جب مصطفیٰ کی گستاخی کرنے والا، چاہے تمہارا بھائی ہو، چاہے تمہارا والد ہو، جو بھی ہو، جو مصطفیٰ کے بارے میں نازیبا کلمات بولے، اس کا سر تن سے جدا کر دو۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جنگ بدر کے اندر آپ نے اپنے ماموں کا سر تلوار پہ اٹھایا، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ حضور نے فرمایا عمر کیا وجہ ہے آج تو اپنے سکے ماموں کا سر اٹھا کر میری بارگاہ میں آ گیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ، آج یہ آپ کی گستاخی کر رہا تھا، آج یہ آپ کے مقابلے میں کر رہا تھا، میں نے چاہا یہ میرا سکا ماموں ہے اور بھی مار سکتے تھے، لیکن آج میں نے چاہا، میرا ایمان یہ چاہتا تھا کہ سکا ماموں میرا ہے، لہٰذا اس کے سامنے نکل کر مقابلہ بھی میں کروں۔ آج تحفظ ناموس رسالت کی بات ہے، اس لیے میں نے اپنے سکے ماموں کا سر اٹھا کر آپ کی بارگاہ میں لے آیا ہوں۔ تاجدار ختم نبوت بولے زندہ باد، زندہ باد۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، من سب نبیًا فاقتلوہ، جو نبی کی گستاخی کرے، جو نبی کو گالی دے، فرمایا اسے قتل کر دیا جائے۔ یہ صرف میرے اور آپ کے نبی کی بات نہیں، حضور فرماتے ہیں من سب نبیًا، حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ تک 1,24,000 کم و پیش انبیاء اکرام، فرمایا جس کی بھی جو گستاخی کرے، من سب نبیًا فاقتلوہ، فرمایا اس کا سر جو ہے اس کے تن سے جدا کر کے رکھ دیا جائے۔ من سب نبیًا، من سب نبیًا، من سب نبیًا، سارے ایمانی تقاضے سے بولیں، یہ ایمانی تقاضا بولنا چاہیے۔
من سب نبیا فاقتلوہ من سب